صفحہ 720 سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت شدہ آیتوں سے قبل، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق قرآن کریم حکم دے رہا تھا۔ اب تلاوت شدہ آیتوں سے آگے مسلمانوں کے آپس میں جو حقوق ہیں ان کے متعلق حکم۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین، اگر مومنوں کے دو طائفے، دو فرقے، دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں صلح کر دو۔ جب دو گروہ آپس میں لڑیں تو تمہیں حکم ہے کہ ان کا آپس میں صلح کر دو۔ اب اگر ایک گروہ بغت احداہما علی الاخری، اگر ایک گروہ دوسرے پہ چڑھائی کر دے تو تم اس چڑھائی والے گروپ کے ساتھ لڑو۔ اب ایک چیز پھر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا تعلق امام المسلمین کے ساتھ ہے، جو مسلمانوں کا امام ہوگا۔ اگر اس طرح ہوگا تو یہ تو پھر اسی طرح ہے کہ جس طرح قانون ہاتھ میں لیا جائے۔ مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا، جو امام ہوگا مسلمانوں کا، جو اولو الامر ہے، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی گروہ اور کسی جماعت کو کچھ شکایتیں ہوں تو حاکم وقت کو چاہیے کہ ان کو بٹھائیں اور ان کے مسائل سنیں اور انہیں حل کر دیں۔
اگر بالفرض والمحال اس طرح نہ ہو، پھر وہ گروہ اگر چڑھائی کر لے تو حاکم وقت کے ساتھ دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ پھر تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ اس کے یہ معنی کہیں ایسا نہ ہو کلی میں ٹاؤن میں دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، ان کا صلح کر دو تو صلح تو ہمیں کرنا چاہیے، پھر ایک نہ مانے تو سارے مل کے اس کی پٹائی کرو کہ مولوی صاحب نے کہا تھا پھر اس کو تم مارو، ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اگر جو گروہ اس کے باوجود بھی بغاوت اختیار کر لے اور راستے پہ نہ آئے، بات نہ مانے، چڑھائی کر لے، تو اس کے ساتھ لڑو حتیٰ کہ وہ اس چیز پہ آ کے قائل ہو جائے کہ ہاں جو اللہ کا حکم ہے، جو حدود شرعیہ ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ان میں صلح کر دو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ انصاف کرو، اللہ کے قوانین کو صحیح معنوں میں نافذ کر دو، کسی کی طرفداری مت کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اور حدود کا خیال رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرو۔ اور یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے، دوسری آیت میں یعنی آیت نمبر 10 میں کہا جاتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں سارے بھائی ہیں کلمہ کی نسبت سے، اس لیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح کیا کرو۔ تو جس حد تک میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، مسلمانوں کا آپس میں کسی بھی چیز پہ اختلاف ہو، یہ چھوٹی موٹے اختلافات اگر ہمارے اور آپ کے بس میں آتے ہیں، عام طور پہ جس طرح ہوتا ہے یا قبائل ہوتے ہیں یا آپس میں دو ہمسائے، تو ایمان والے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہمیں یہاں حکم ہے کہ ہم ان کا صلح کر دیں، ان کو بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں، لڑائی سے ان کو روکے، تاکہ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائیاں جب لڑی جاتی ہے بہت حد تک چلی جاتی ہیں، تو اس طرح مسلمانوں کا آپس میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو، کوئی لڑائی ہو، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو بٹھائیں، ان کی صلح کر دیں، بجائے اس کے کہ ایک بہت بڑے حد تک یہ جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں بٹھائیں، اس لیے کہ مسلمان کا بھائی، مومن کا بھائی ہے اور اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ ہاں، جہاں تک ہمارے حد یا ہمارے اختیارات سے وہ تجاوز کر جائے تو پھر وہ حاکم وقت کا کام ہے، وہ پھر گورنمنٹ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو طائفے ایمان والوں کے اقتتلوا آپس میں لڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اصلاح کر دو ان کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر چڑھائی کر لیں ان میں سے ایک طبقہ، ایک طائفہ دوسری طائفہ پہ، فَقَاتِلُوا الَّتِي، پھر لڑو اس سے، تبغی جو چڑھائی کر چکا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے اللہ کے حکم پہ، حدود شرعیہ کو مان جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ طبقہ اور طائفہ پھر آیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اصلاح کر دو ان کا آپس میں، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، فیصلہ کرتے ہوئے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور یہ حکم
تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کا آپس میں رشتہ بھائی بندی کا ہے، مومن سارے آپس میں بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اصلاح کر دو اپنے بھائیوں کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب وہ لڑ پڑے تو ان کی اصلاح کر دو، انہیں بٹھاؤ، اور اصلاح کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، جو حکم اللہ کا ہے اسی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہم وفقنا لما الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، آمين۔